السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہمارا حسب معمول بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو خدا کے اس کلندر بندے سے نسبت ہے جو اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے فقیہ، وقت کے محدث، وقت کے مفسر، وقت کے مجاہد الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے۔ تذکرے جب کرامت کے ہونے لگے، غوث اعظم ہمیں یاد آنے لگے، دیکھیے یہ کرامت میرے غوث کی، کنبے اذنی سے مردے جلانے لگے۔ اور غوث کی جب صداقت عیاں ہو گئی، ڈاکوؤں کو بھی کلمہ پڑھانے لگے۔ اسی غوث اعظم سے منسوب ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے۔ اللہ کے بے شمار نیک بندے اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ ان میں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کے دینی خدمات، آپ کی تبلیغ و اشاعت، آپ کے فیوض و برکات اس دور سے عام ہونا شروع ہوا۔ اس دور تک حضور غوث پاک سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑ لو، ایسے لوگوں سے منسلک ہو جاؤ جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام۔ اللہ رب العزت عام بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم میرے خاص بندوں سے جڑ جاؤ، کنیکٹڈ ہو جاؤ، جو لوگ اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ رب کے ذکر کرنے والے بندوں کا جب ذکر کیا جائے، ان کی فہرست اور ان کے ناموں کی جانب جب نظر دوڑائی جائے، تو 5ویں صدی ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پاک حیات اور آپ کا نام نامی نظر آتا ہے، جس سے اس دور میں لوگ جڑے، جنہوں نے اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی کا غلام کہہ لیا، مرید کہہ لیا، وہ کامیاب ہو گئے، رب کی رضا حاصل ہو گئی۔ اور آج بھی جو لوگ اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جاؤ، اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہیں غوث اعظم کا دیوانہ کہلاتا ہے، کہیں خواجہ اجمیری کا چہیتا کہلاتا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے نسبت والا کہلاتا ہے، مخدوم
فقی علی ماہی سے اپنے آپ کو قریبی کہلاتا ہے، تو پھر ایسے نیک بندوں کا فیض اللہ رب العزت اپنے عام بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حکم قرآن ہے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑے رکھو۔ لوگوں سے جوڑے رکھنے کا کیا مراد؟ یہ تو دل کا کنیکشن ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں سے محبت کرو جو اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کی حیات کا مقصد آپ کی تبلیغ اور دین کی خدمات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مالک کرامات نہیں تھے، صرف آپ کرامات کے مالک نہیں تھے، بلکہ حضور غوث اعظم کی زندگی وہ ہے کہ جن سے بے شمار اللہ کے بندے راہ ہدایت پر گامزن ہو گئے، کتنے ہدایت پائے، کتنے سدھر گئے اور کتنے پاک ہو گئے، کتنے گناہوں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر راہ خدا کی جانب چل دیے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ عظیم واقعہ جو آپ کے بچپن میں ہوا۔ مذہب اسلام ایک ایسا پاک صاف ستھرا مذہب ہے جو فطری مذہب ہے، انسان جو نیچر سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مذہب اسلام میں ہیں۔ جیسے آج چاہے آپ امریکہ لے لیں یا کسی اور مذہب کی بات لے لیں، سب میں جھوٹ منع ہے، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، جھوٹ سے سبھی دھرموں نے منع کیا ہے، سبھی ریلیجس میں جھوٹ الاؤڈ نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، انڈیا کا رہنے والا ہو یا کسی عرب ملک کا رہنے والا ہو یا کسی کونے کا ہو، اگر کہیں گے جھوٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سب کہے گا کہ جھوٹ نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور سننے والا جان جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو تو دنیا والوں کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، لہٰذا ساری فطری چیزیں اسلام میں داخل ہیں۔ اسلام ایسا ایک مذہب ہے جو انسان کو فطری طور پر انسانی مزاج کے مطابق براہ راست زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے کہ اسلام کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ جھوٹ ایک برائی ہے جس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا مذہب اسلام میں بھی جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ پرانی آیات موجود ہے، چنانچہ قرآن مقدس میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے اسلام میں، اور وہ جھوٹ جب کسی کے جھوٹ سے کسی کو نقصان نہ ہو تو وہ گناہ صغیرہ ہے، یعنی کہ گناہ ہے۔ اور اگر کسی کے جھوٹ بولنے سے کسی کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ جو جھوٹ اب تک گناہ ہے، اور اگر جھوٹ بول کے کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ اور بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا وہ عظیم واقعہ اٹھا کے دیکھیے کہ آپ اپنی والدہ کریمہ سے اجازت لے کر حصول علم دین کے لیے بغداد کے سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نصیحت کرتی ہے، غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کی زندگی سے وہ روشن اور تابناک وہ واقعات اپنی زندگی میں جڑ لو، سنبھالو کہ جس سے تمہیں غوث پاک کا فیض نصیب ہو جائے، جس سے تمہیں غوث اعظم کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی ہیں، آپ کی والدہ کریمہ ولیہ، آپ کے والد ماجد ولی، آپ کے نانا ولی، آپ کے دادا ولی۔ پھر ولیوں کے گھر سے جب ایسا پاک ولی پیدا ہوتا ہے پھر تو وہ اپنی زبان سے لوگوں کی زندگی کو سدھارتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اپنی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی سے بھی کتنوں کو راہ ہدایت پر لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مومن کی یہ شناخت اور ایک پہچان ہی ہے، کوئی دیکھے تو متاثر ہو جائے، اس کے اوپر اثر کرے کہ کتنی اچھی چیز ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کی یہ شان ہے، اچھے کام کرنا، سچ بولنا، گناہوں سے لوگوں کو روکنا، تکلیف نہ دینا کسی کو، یہ مومن کی شناخت اور پہچان ہے، آئیڈینٹیٹی ہے۔ یہ مسلمان کی آئیڈینٹیٹی ہے کہ وہ پاک صاف ستھرا ہوگا، حق بات بولے گا، سچ کہے گا، برائی سے نفرت کرے گا، غلط لوگوں سے دور جائے گا۔ یہ مومن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ پہچان ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا واقعہ ہے۔ اسلام درس دیتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ گناہ ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم کی والدہ کریمہ نصیحت کرتی ہے، بیٹا جا رہے ہو؟ حضور غوث اعظم کہتے ہیں والدہ ماجدہ کچھ نصیحت کر دیجئے۔
وہ بھی والدہ کریمہ کیا ہے، اپنے بچوں کو پوری برائیوں کا جڑ جو ہے اس سے بچنے کی نصیحت کر رہی ہے. کہہ رہی ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، آج ہم اولیاء کاملین کا نام لیتے ہیں، حضور غوث اعظم کے ولادت اور آپ کی وفات کی تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کہیں حضور خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان بزرگوں نے، ان اولیاء کاملین نے اپنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف سے اسلام کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں دیے. غوث اعظم کو دیکھ کر ڈاکو کلمہ پڑھتے ہوئے اور دامن اسلام میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. غوث اعظم کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے چور ڈاکو راہ راست پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی زندگی ویسی ہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. حضور غوث اعظم کا بچپنا ہے، آپ نکلے ہیں گھر سے، ڈاکوؤں حملہ ور ہوئے قافلے پہ، سبھی لوگوں کا مال لوٹ لیا. اس بچے سے پوچھا جاتا ہے بچہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ یہ کیسا بچہ ہے؟ آج بچہ بچہ سنیوں کا غوث اعظم کا دیوانہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ مائیں جو چاہتی ہے کہ میرا بچہ غوث اعظم کے راستے پہ چلے تو بچپن سے یہ نصیحت دو. 11ویں کا اہتمام کرتے کرتے میرا بیٹا، میرا لخت جگر، 11ویں والے کے اس عظیم کارنامے کو اپنی زندگی میں شامل رکھ. غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو بھی جھوٹ نہیں بولے گا. ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں. غوث اعظم کا یہ واقعہ سنائے. حضور غوث اعظم نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکوؤں کو تعجب ہوا، چوروں کو. سردار جو ڈاکوؤں کا سردار ہے اس تک بات گئی، وہ آیا کہ واقعی تمہارے پاس اشرفیاں ہیں؟ حضور غوث اعظم نے کہا کہ ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں. اس ڈاکو کا سردار نے پوچھا بچہ، ہر شخص چاہتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرے، حالانکہ مال کی حفاظت کے لیے اور جان کی حفاظت کے لیے جھوٹ سے اجتناب کرنے کے کچھ آسان طریقے ہیں. جان بچانے کے لیے جہاں گارنٹی ہو کہ اگر سچ بول دوں گا تو جان چلی جائے گی، ایسی جگہ میں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے. اگر مال غصب کر لیا جائے گا، آپ کے پاس کچھ امانتیں ہیں، چور آ گئے امانتیں لوٹ کر لے جائے گا، شریعت میں اس کے کچھ راستے ہیں. مگر حضور غوث پاک کا تقویٰ دیکھیے بچپنے میں. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹا آپ نے کیوں نہیں چھپایا اپنے مال کو؟ وہ کہنے لگتے کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا راستے میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ اشرفیاں بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور جھوٹ نہیں بولنے کے نصیحت بھی انہی کی ہے. جن کی اشرفیاں ہے انہی کی بات پر میں عمل کر رہا ہوں. ڈاکوؤں کے دل میں وہ بات، جیسے میں کہا نا کہ مومن کی شان ہے اچھے کام کرنا. آج تو افسوس کی بات ہے، چاہے ہماری وہ ماں بہنیں جو اسلامی ڈریسز لے کر غیر اسلامک کام کرتی ہیں، یعنی کہ اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اور وہ نوجوان جو اسلامک شناخت کے ساتھ، مذہبی شناخت کے ساتھ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اسلام کی آئیڈینٹیفیکیشن کو بدنام کر رہا ہے. مومن کی شان ہے کہ وہ سچ کا سامنا کرے، سچ بولے. حضور غوث اعظم نے کہا ماں نے مال دی ہے، ماں نے ہی نصیحت کی ہے، تو جن کا مال ہے انہی کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اپنے کردار سے کیسے اسلام کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا یہ قول غوث اعظم کا ڈاکوؤں کے سردار کے دل پہ اس طرح مؤثر ہوا، وہ کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے مال دی ہے، اس نے کہا کہ سچ بولنا، تم سچ بول رہے ہو بیٹا. اللہ نے تو ہمیں ساری زندگی عطا کیا، اس نے کتنی ساری نعمتیں دیا، اس نے بھی کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. ایک تم ہو کہ ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بول رہے ہو. ہم کتنے غافل ہیں کہ مالک کا حکم بھول گئے ہیں. اللہ الصمد، وہ ڈاکو توبہ کرتے ہیں چوری سے، ڈاکو سے، اور حضور غوث پاک کے دامن ارادت میں داخل ہو جاتے ہیں. سچ بولنا، اچھے کام کرنا، یہ مومن کی شناخت ہے، پہچان ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اولیاء بزرگان دین و ملت سے محبتوں کا اظہار، فاتحہ، ایصال ثواب، پروگرام، ذکر، جلوس، سارے کام کیجئے، ضروری ہے. مگر ہمیں ان بزرگوں کے پیغام کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کسی موقع سے جھوٹ کے بارے میں احادیث یا قرآن آیتیں رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ایسی برائیوں کا اللہ معاف فرمائے. جن لوگوں نے نماز سنت نہیں ادا کی، نماز